بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ذکر کیوں ضروری ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیوں ضروری ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کا حوالہ دیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلے آیات ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اس کا ترجمہ ہے یاد رکھو اللہ ہی کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ سورۃ زمر کا 39 نمبر آیات ہے۔ اس کا ترجمہ ہے سو ویل، یعنی یہ جہنم کی وادی ہے، یا اس کا معنی ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ تباہی ہے ان کے لیے جن کی دل اللہ کے ذکر نہ کرنے سے سخت ہیں، اور یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس کا ترجمہ ہے اور جس نے میری ذکر سے منہ پھیرا سو یقیناً اس کے لیے زندگی کی تنگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اس طرح اللہ جل شانہ ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو میری ہی عبادت کرو اور میری ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اس طرح اللہ عز و جل ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی نہایت مہربان اللہ کی ذکر سے منہ موڑے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 13 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو مومن ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ آگاہ رہو، یعنی خبردار رہو، اللہ کی ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ اس طرح اللہ عز و جل ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ سورۃ نور اور سورۃ نمبر 24 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ایسے بندے جنہیں غافل نہیں کرتے تجارت اور نہیں خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کی پابندی سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور وہ خوف کھاتے ہیں اس دن سے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اس طرح ایک اور جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر، اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ ایک اور جگہ پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں تیار کی ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، غافل نہ کر دے تمہیں
تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جو کوئی یہ کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کی ذکر کی حدیثوں میں بھی بہت زیادہ فضائل ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روز قیامت بندوں میں سے بلند درجہ والے کون ہوں گے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والے یعنی اللہ کے راہ میں لڑنے والے سے بھی یہ زیادہ ذکر کے حقدار ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا اگر وہ کفار و مشرکین کے قتل کرنے کو اتنی تلوار چلائے کہ ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اس سے درجہ میں افضل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے اول من يدعى الى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، یہ حجت البالغہ کا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے جو جنت کی طرف جائیں گے وہ ہوں گے جو اللہ کی حمد و ثنا راحت و تکلیف میں کرتے ہیں، مطلب کسی بھی حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا آخری بات جس پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کیا، یعنی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہ یہ کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ عز و جل کے یہاں سب اعمال سے پسندیدہ عمل بتائیں۔ فرمایا وہ یہ کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر ہو۔ سبحان اللہ۔ احادیث کے سلسلے میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے مروی کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ اس طرح اہل ذکر کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث نمبر 28 ہے اور یہ کنز الاعمال میں ہے۔ ما جلس قوم يذكرون الله تعالى الا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفور لكم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کوئی جماعت نہیں بیٹھتی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے یا ذکر کرتی ہو مگر ان کو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی۔ ایک اور واقعہ اس سے ریلیٹڈ معراج کی رات جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کی نور سے منور تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ شخص کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کی گئی نہیں۔ میں نے کہا نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے کہا پھر وہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کی ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ آخری حدیث اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مالک سے مروی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے غافلوں میں ذاکر ایسا ہے جیسے خشک درخت میں ہری شاخ۔ قرآن و حدیث میں سے ہم نے ذکر کرنے کی اہمیت امپورٹنس بیان کی۔ اس کے بہت زیادہ درجات ہیں اور ہم نے مختلف اینگل سے اسے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ذاکرین میں سے شمار کرے۔ جزاک اللہ خیر۔